رمضان کا ایک بڑا اور گہرا تعلق روزے سے ہے۔ روزے کا ایک بریف انفارمیشن قرآن کے سیکنڈ چیپٹر سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 187 تک موجود ہے۔ تو جن لوگوں کو قرآن میں اس کا مطالعہ کرنا وہ جا کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 کا مطالعہ کریں، اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ آیت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی believers fasting has been prescribed for you just as it was prescribed for those before you, so that you may guard yourself against evils for a specified number of days۔ یعنی اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کس لیے یہ بتایا گیا؟ لعلکم تتقون۔ پھر آگے کہا گیا ایام معدودات۔ تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کو سمجھ لیں۔ پہلی بات، مسلمانوں پہ روزہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے۔ اب تھوڑا سا اطمینان دلانے کے لیے، چونکہ روزہ ایک ٹف کام ہے، ڈیفیکلٹ کام ہے، آسان کام نہیں ہے، تو اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو، یہ روزہ ایسا نہیں کہ صرف تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جن کے پاس آسمانی ہدایات بھیجی گئیں، تو ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ زیادہ ڈیفیکلٹی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تم پہ بھی روزہ فرض اور پچھلے تمام قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب یہ بتایا گیا لعلکم تتقون، اور پھر ایام معدودات، یعنی فار اے اسپیسیفائزڈ نمبر آف ڈیز، یعنی بس گنتی کے چند دن۔ ایسا نہیں کہ تمہیں سالوں بھر فاسٹنگ کرنا۔ یہ بھی دراصل تالیف قلب کا ایک جملہ ہے تاکہ اہل ایمان کو اور تھوڑا اطمینان دلایا جائے کہ گھبرانے کی بات نہیں، بس ایک مہینے کی بات ہے۔ ایک مہینے میں فاسٹنگ کر لیجئے، پھر 11 مہینہ کھاتے پیتے رہیے۔ روزے کے پرپس کو بتاتے ہوئے کہا گیا ہے لعلکم تتقون۔ جو اصل چیز سمجھنا ہے وہ یہی ہے، لعلکم تتقون، so that you may guard yourselves against evil، یعنی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ متقی تقوی سے ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے، لٹرل میننگ ہے رک جانا، کسی چیز سے بچا لینا اپنے آپ کو۔ شریعت اسلامی میں تقوی کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کو کہا ہے، ان چیزوں کو کرنا، اور انہی چیزوں کو کرنا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا ہے۔ دس از کالڈ تقوی۔ اور متقی وہ شخص ہوگا جو اپنے اندر تقوی پیدا کیے ہوا ہوگا، اسے متقی کہتے ہیں۔ تو روزے کا جو پرپس ہے اپنے آپ کو متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، یہی روزے کا مقصد ہے۔ تو جن لوگوں نے روزہ رکھا اور 29 یا 30 دن مکمل کرنے کے بعد وہ فیل کریں کہ میرے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، یعنی خوف خدا، محبت خدا پیدا نہیں ہوا، تو انہیں چاہیے کہ عید سے پہلے اپنے روزے پر نظر ثانی کر لیں۔ آخر کیوں ایسا ہوا کہ روزہ بھی رکھا، فاسٹنگ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود میرے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا۔ روزے کا مقصد ہی وہی ہے۔ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی پیوریفیکیشن آف سول۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو پیوریفائی کیا جائے اس دنیا میں رکھتے ہوئے، تاکہ وہ موت کے بعد کی دنیا جو بسائی جانے والی ہے، یعنی جنت اور جہنم، تو انہیں جنت کے یوگیہ بنا دیا جائے، جنت میں رہنے کے وہ قابل ہو جائے۔ جنت انتہائی ڈیولپڈ اور پرفیکٹ کالونی کا نام ہے۔ اس کالونی میں ظاہر ہے ڈیولپڈ اور پیوریفائڈ ہی لوگ رہیں گے۔ تو روزے کا اہم ترین مقصد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جنتی کالونی میں بسانے کے لائق بنائے۔ جو لوگ روزہ رکھیں اور اس کے باوجود اپنے اندر وہ تقوی، پرہیزگاری نہ پائیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ روزے پر نظر ثانی کر لیں۔ ابھی تو شعبان ہے، روزے کو رکھنے ہی سے پہلے اپنے مائنڈ کو اس طرح تیار کرنا چاہیے۔ اس روایت کو یاد کیجئے کہ پیغمبر اسلام رجب اور شعبان ہی سے رمضان کا پریپریشن کرتے تھے۔
ایک تو بھوکے رہنے کی عادت، اور بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی تربیت اور ٹریننگ اور تیاری۔ تو یہی وہ تیاری ہے جو ہمیں جو بچے ہوئے ایام ہیں اپنے لیے کرنا ہے، کہ روزہ ہم رکھیں تو ایسا نہیں کہ وہ ہمارے لیے محض بھوک اور پیاس کے ہفتے اور مہینے بن کر گزر جائیں، بلکہ وہ ہمارے لیے پرہیزگاری کا سبق اور پرہیزگاری کا تربیت بن جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ شروع ہونے پر رمضان کی فضیلت، امپورٹنس، اس کے مقاصد کو بیان کر رہے تھے، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو حسن، روزے کا اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک لے۔ اس حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ کو بھوک پیاس سے گزارا جاتا ہے، یہ کسی چیز سے روکنے کی انتہا ہے کہ آدمی کو بھوک اور پیاس یعنی جائز چیزوں سے روک دیا گیا، وہ اس لیے تاکہ ہمارے اندر ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کی لت اور عادت ڈیولپ ہو جائے۔ روزے میں بھوکا اور پیاسا رہنا اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اس کے ذریعے سے حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، انوانٹڈ چیزوں سے بچنے کی صلاحیت ڈیولپ نہ ہو۔ روزے کا یہی مقصد ہے۔ ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک شخص کو کسی نے گالی دی، اور پھر اس گالی کے رسپانس میں اس دوسرے شخص نے کہا کہ میں تم کو تمہارے گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، میں تم کو تمہارے گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے ایک شخص کی برائی کے لیے روزے کو ڈھال بنایا، روزے کی پناہ لی، پس میں نے اس کو جہنم کی آگ سے پناہ دے دی۔ تو ایک شخص روزے کو اگر اس انداز میں رکھے کہ وہ اپنے شعور کے اندر، اپنے کانشس مائنڈ میں یہ ڈیولپ کرے کہ یہ بات ڈیولپ کرے کہ خدایا میں برائیوں سے بچنے والا بن جاؤں، ناجائز چیزوں سے بچنے والا بن جاؤں، حرام چیزوں سے بچنے والا بن جاؤں، تو پھر ایسے آدمی کو ظاہری یہ صلاحیت حاصل ہوگی، اور پھر وہ بقیہ جو 11 مہینہ ہے اسی طرح گزارنے کی کوشش کرے گا۔ رمضان کا ایک مہینہ دراصل اس بات کی تربیت ہے، جائز چیزوں کو چھڑوا کر اور ترک کروا کر، کہ بقیہ 11 مہینے میں بندہ مومن انوانٹڈ، ناجائز اور حرام چیزوں کو چھوڑنے کا عادی بن جائے، یہاں تک کہ پھر اگلا سال ہو کر پھر رمضان آئے، اور پھر جو پولوشن اور گرد پڑے پھر وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لے، اور اس طرح اس کی زندگی گزرتی جائے۔ رمضان کے مہینے میں رات کے وقت میں مرد اور عورت کو، یعنی میاں بیوی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ازدواجی تعلقات بنائیں۔ دن کے وقت میں تمام جائز چیزیں اس طرح کی وہ حرام ہو جاتی ہیں۔